السلام علیکم دوستو ساتھیوں، میں ہوں آپ کا میزبان سمیع ابراہیم اور آپ دیکھ رہے ہیں سمیع ابراہیم یوٹیوب چینل۔ آج 19 جنوری اتوار اور سن ہے 2020۔ امپورٹنٹ خبریں ہیں میرے پاس، امپورٹنٹ انفارمیشن ہے۔ پرائم منسٹر عمران خان کا ایک پیغام اپنی پارٹی کے نام، اپنے نوجوانوں کے نام، بڑا اہم پیغام اس ساری صورتحال پر، پوری ایک فلسفی، ایک پوری حکمت عملی وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ بھارت کے حوالے سے پرائم منسٹر نے جن خطرات کی نشاندہی کی ہے اور جس طرح ان کو نبٹنے کا فیصلہ کیا ہے، پالیسی بنائی ہے، اس کے حوالے سے بھی تھوڑا سا انہوں نے آئیڈیا دیا، وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ رانا ثناءاللہ کے بارے میں کیا سوچتے ہیں اور نواز شریف کی سیاست کے بارے میں کیا سوچتے ہیں پرائم منسٹر، اس ساری صورتحال میں جس میں الائز نے ان کے ساتھ ناراضگی کا اظہار کیا اور ایک موقع پہ ایسا لگا کہ شاید گورنمنٹ جو ہے اس کو جو مطلوبہ نمبر ہے، جو اکثریت ہے، وہ نہیں رہے گی، لیکن پھر معاملات ٹھیک ہوئے۔ تو اس ساری صورتحال نے ان کی باڈی لینگویج اور ان کے اعتماد پر کیا اثر ڈالا ہے اور اب وہ پاکستان کی سیاست کے حوالے سے کیا سوچتے ہیں، یہ آج ان کی ایک ملاقات ہے۔ اس کی پوری میں تفصیل آپ کو دوں گا اور جس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ پرائم منسٹر آف پاکستان عمران خان کیا سوچ رہے ہیں۔ اس کے علاوہ کچھ دن پہلے میں نے آپ کے ساتھ ایک ویڈیو میں بتایا تھا کہ لنڈن پیپرز کے نام سے ایک بہت بڑے جو آف شور اکاؤنٹس ہیں ان کی تفصیل سامنے آئے گی اور یہ پاناما پیپر سے بڑی ہوگی۔ اسے آپ پاناما پیپرز کی دوسرے قسط نہیں کہہ سکتے کیونکہ اس میں امریکہ اور پاناما انوالو نہیں ہے، اس میں یورپ انوالو ہے۔ لنڈن کی ایک سڑک ہے ہارلے اسٹریٹ، وہاں پر ایک آفس ہے جہاں سے لاکھوں ڈاکومنٹس لیک ہوئے ہیں اور لاکھوں اکاؤنٹس، آف شور اکاؤنٹس جو بڑے بڑے لوگوں کے، ان میں سے کچھ پاکستانیوں کے ہیں، کچھ ہمیں اندازہ ہوا ہے، کچھ انفارمیشن ملی ہے، وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کہ وہ کون لوگ ہیں۔ اس کے علاوہ انسداد منشیات کیس جو رانا ثناءاللہ کا ہے، آج جو جج صاحب ہیں انہوں نے کچھ گفتگو کی، کچھ ریمارکس دیے، جس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ یہ جو سارے مجرم ہیں یہ کیوں بچ نکلنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں اور کون اس کا رسپانسبل ہے، اس بات کا بھی اندازہ ہوتا ہے۔ یہ آج تمام موضوعات ہیں آپ کے ساتھ اس ویڈیو میں بات کروں گا، لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے میرے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو بھی ذرا کلک کر لیں تاکہ جیسے ہی نئی ویڈیو آئے آپ تک اس کی انفارمیشن ہو جائے۔ اپنا فیڈ بیک دیں، اپنا وزڈم ہمارے ساتھ شیئر کریں اور بہت زیادہ ہمیں اس سے مدد ملتی ہے۔ اور اگر آپ اس ویڈیو کو پسند کرتے ہیں تو اسے لائک کریں اور اسے شیئر ضرور کریں۔ بہت ساری ہمیں فیڈ بیک آیا ہے اور کچھ لوگوں نے ہم پہ کرٹیسزم بھی کیا ہے، کچھ لوگوں نے سجیشنز بھی دی ہیں، بڑی محبت سے سب نے بات کی ہے۔ جنہوں نے تنقید کی ہے وہ بھی آپ یقین کریں اتنی خوشی ہوئی ہے کہ اتنی مثبت تنقید ہے، یہ ہے پاکستان۔ اور پھر میں ضرور ذکر کروں گا اس پاکستانی نوجوان کا، سلمان خان، فلموں والا سلمان خان نہیں ہے لیکن کام اس نے فلموں کے ہیرو جیسا کیا ہے، بلکہ اس سے بھی بڑھ کے اس اکیلے نوجوان نے 100 سے زیادہ افراد کی زندگیاں بچائیں اور وہ لڑتا رہا اور اس نے جس طریقے سے برف میں پھنسے ہوئے لوگوں کو نکالا۔ کجلاک ضلع جو ہے بلوچستان کا، پوری میں آپ کو اس کی بھی تفصیل بتاؤں گا جس سے آپ کو پتہ چلے گا کہ کیا ہمارا پاکستان اور کیا ہماری قوم ہے یہ۔ لیکن سب سے پہلے آ جائیں آپ، عمران خان صاحب نے جو آج پیغام دیا ہے، جو گفتگو کی ہے، انتہائی ان کی انتہائی پراعتماد، مطمئن، چہرے پر مسکراہٹ، اور انہوں نے کہا کہ چھوڑوں گا نہیں، جتنی مرضی میرے خلاف میڈیا کیمپین کر دے، جو مرضی آپ مجھے بلیک میل کرنے کے لیے کریں، لیکن نوجوانوں تک میرا یہ پیغام پہنچا دیں، تحریک انصاف کے میرے ووٹروں تک یہ پیغام پہنچا دیں۔ مجھے علم ہے کہ پاکستان کے حالات کیا ہیں اور مجھے یہ بھی علم ہے مہنگائی کتنی زیادہ ہو گئی ہے، کتنی زیادہ اس میڈیا نے مایوسی پھیلائی ہے، اور ساری اپوزیشن اور یہ جو سارے لوگ جنہوں نے مل کے اس قوم کو لوٹا، وہ کس طریقے سے اکٹھے ہو کے تو اس حکومت کو ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ لیکن میں آپ لوگوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں، جو وعدہ آپ کے ساتھ کیا ہے اس کو نبھاؤں گا، چاہے اس کے لیے میری جان کیوں نہ چلی جائے۔ اس لیے تحریک انصاف کے دوستوں، ساتھیوں، نوجوانوں، گھبراؤ نہیں،
بالکل آپ اس بات پر یقین رکھیں اور اس بات پر اعتماد رکھیں، عمران خان نے ماضی میں کبھی پاکستانی قوم کو مایوس نہیں کیا اور اب بھی کبھی وہ پاکستانی قوم کو مایوس نہیں کریں گے۔ اس ملاقات میں، اس میٹنگ میں پرائم منسٹر نے یہ کہا کہ 70 سال سے یہ ملک لوٹا گیا، ہمیں ورثے میں تاریخی قرضہ ملا، ہمیں ورثے میں تاریخی ان امپلائمنٹ ملی، اور پھر اس کے بعد اس سسٹم میں اس مافیا نے اس طرح سے رکاوٹیں پھیلائیں کہ وہ جو 50 لاکھ گھروں کا منصوبہ ہے جس سے 40 انڈسٹریز وابستہ ہیں، اس کو بھی شروع ہم نہیں کر پائے۔ ساری رکاوٹیں ہم نے دور کی ہے، لیکن اب صرف ایک رکاوٹ باقی ہے اور وہ بھی انشاءاللہ بہت جلد دور ہو جائے گی، اور پھر آپ دیکھیں گے کہ کس طریقے سے اس میں اضافہ ہوتا ہے۔ اور کرپٹ کو بالکل نہیں چھوڑوں گا، جس نے کرپشن کی ہے اس کو نہیں چھوڑوں گا۔ عمران خان نے کہا اپنی اس میٹنگ میں کہ اتنا گھٹیا پروپیگنڈا کیا گیا ان کے بارے میں کہ وہ یہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ اس حد تک اپوزیشن گر سکتی ہے۔ بشرا بی بی کے بارے میں، ان کی اہلیہ کے بارے میں اس طرح کی گفتگو کی گئی، اس طرح کے الزامات لگائے گئے، حالانکہ وہ ایک گھریلو خاتون ہیں، باپردہ خاتون ہیں، ان کا پالیٹکس سے کوئی تعلق نہیں۔ اور عمران خان نے مثال دے کے یہ بات کہی کہ کبھی کلثوم نواز صاحبہ کے بارے میں تحریک انصاف نے یا انہوں نے کبھی ان کی شخصیت کے بارے میں بات نہیں کی، اس لیے کہ وہ ایک گھریلو خاتون تھیں، وہ پالیٹکس میں نہیں تھیں۔ مریم نواز صاحبہ کے بارے میں بات ضرور ہوتی ہے، وہ بھی ان کی پولیٹیکل جو سٹینڈنگ ہے اس پر بات ہوتی ہے، اور وہ اس لیے کہ کیونکہ وہ پالیٹکس کر رہی ہیں، اس لیے کہ وہ مسلم لیگ نون کی جانشین بن رہی ہیں۔ اگر ان کا پالیٹکس سے کوئی تعلق نہ ہوتا تو یقیناً ان پر بھی کوئی بات نہ ہوتی۔ پھر عمران خان نے انڈیا کے حوالے سے یہ بات کہی ہے کہ ان کے پاس یہ ان کی اطلاعات ہیں، اور جس طریقے سے بھارتی آرمی چیف باتیں کر رہے ہیں، اس بات کا خطرہ موجود ہے کہ بھارت آزاد کشمیر میں جو ہماری LOC ہے اس پر کسی بھی وقت کوئی ایڈونچر کر سکتا ہے۔ لیکن میں نے جنرل قمر جاوید باجوہ سے ان کی ملاقات جب ہوئی ہے تو اس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ میں نے پاک فوج کو، فضائیہ کو اور بحریہ کو مکمل طور پر الرٹ رہنے کا حکم دے دیا ہے، اور اگر بھارت نے اس دفعہ پاکستان کی طرف آنکھ اٹھائی تو جو 28 فروری کو ہوا تھا بھارت اس کو بھول جائے گا، اور بھارت کے ساتھ پاکستانی قوم جو ہے وہ بہت زیادہ اب بالکل انہوں نے کہا کہ جو برداشت کی ایک حد ہوتی ہے اور وہ حد ہم عبور کر چکے ہیں۔ اس وقت بھارت جو ہے اس نے جو مقبوضہ کشمیر میں مسلمانوں پر ظلم کیا ہوا ہے، بھارت کے اندر جو مسلمانوں پر ظلم کیا ہوا ہے، جس پر پورا انڈیا ابل رہا ہے، کیا مودی اس ساری جو کچھ بھی وہ کر رہا ہے وہ اس کے انجام سے بچ نہیں پائے گا۔ بڑے پر اعتماد پرائم منسٹر، اور انہوں نے یہ کہا کہ یہ مت سمجھیں کہ میرے پاس کوئی طلاع نہیں ہے کہ لوگوں کو اتنی مشکلات ہیں، لیکن یہ ایک ایک کر کے سب مشکلات ہوں گی، اور انشاءاللہ جو وعدہ تحریک انصاف نے کیا ہے وہ ان سے پورا کریں گے۔ اور یہ الائز اور یہ ساتھی، یہ پالیٹکس، انہوں نے کہا اقتدار آنی جانی شے ہے، میرے نزدیک اقتدار کی کوئی اہمیت نہیں، کرپشن پہ کوئی کمپرومائز نہیں کروں گا، جو مرضی ہو جائے، جان دینی پڑی جان دے دوں گا، پاکستانی قوم کو مایوس نہیں کروں گا۔ اب جناب آ جائیں لنڈن پیپرز، ہارلے اسٹریٹ، یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ نواز شریف صاحب علاج کروانے بھی جاتے ہیں، بار بار جاتے ہیں، اور ہمارے جو رپورٹر ہیں ایک دوست شاہ صاحب لنڈن میں، وہ ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ میڈیا ساتھ ہوتا ہے لیکن وہ اندر چلے جاتے ہیں ہاسپٹل کے، اور میڈیا کو نہیں اندر آنے دیتے، پھر باہر آتے ہیں اور بس اندر کئی گھنٹے رہتے ہیں۔ تو ہارلے اسٹریٹ میں یہ جو ایک کمپنی ہے، ایک لا فرم ہے، اس سے لاکھوں ڈاکومنٹس لیک ہو گئے ہیں، جیسے پاناما کے لیک ہوئے تھے، اور وہ مختلف صحافیوں کو مل گئے ہیں۔ ایک میڈیا ہاؤس میں نے پہلے بھی بتایا تھا، اس کی سلیکشن ہو چکی ہے اور بہت جلد اس کی تفصیلات آنے والی ہیں۔ میں آپ کو یہ بتا دیتا ہوں کہ پاکستان میں بھی پاکستانیوں کے بھی اس میں اکاؤنٹس ہیں، اور آپ یقین کریں ہوش ربا اکاؤنٹس ہیں جو ہمیں بتا رہے ہیں ذرائع، بڑے بڑے اکاؤنٹس ہیں۔ کچھ لیگل کمپلیکیشنز کی وجہ سے سارے نام نہیں بیان کر سکتے، لیکن ایک صاحب کا تعلق تو سیالکوٹ سے ہے، اب آپ سمجھ جائیں کہ وہ کون ہے، اور ایک بہت بڑے شاہ صاحب ہیں۔ بتایا جاتا ہے کہ انہوں نے اربوں، وہ بہت معمولی ملازمت میں تھے، پھر انہوں نے اربوں کمائے ہیں، اربوں، اور پراپرٹیز ان کی اتنی ہیں کہ اگر گننا شروع کر دے تو پتہ نہیں کہ 2 دن لگ جائیں گے۔
اور ان کی بھی اس اکاؤنٹ میں تفصیل ہے۔ یہ ایک اتنا بڑا جالٹ ہوگا پاکستان کی پولیٹکس میں دوستو ساتھیوں کہ آپ پاناما کو بھول جائیں گے، اور بس یہ آنے والا ہے۔ آپ انتظار کی گھڑیاں بہت جلد ختم ہونے والی ہیں۔ آپ کو پتہ چلے گا کہ کس بے دردی سے اس ملک کو لوٹ کر ان لوگوں نے یہ سب کچھ کیا۔ اور آپ اس سے بھی افسوسناک بات یہ ہے کہ یہ جو دیکھیں، یہ جو ہمارا میڈیا ہے، نیشنل میڈیا، یہ اس طرح بری پکچر پینٹ کرتا ہے پاکستان کی۔ اور پرائم منسٹر نے بھی یہ بات کہی کہ اگر آپ پاکستانی میڈیا کو دیکھیں تو ایسا لگتا ہے کہ یہ پاکستان لٹ گیا، یہ پاکستان برباد ہو گیا۔ لیکن جو اچھی چیزیں ہوئی ہیں، جو اکانومی میں اچھی چیزیں ہوئی ہیں، جو روپے کی قیمت اب کم ہو رہی ہے ڈالر کے مقابلے، ڈالر کی قیمت جو ہے نا وہ روپیہ اٹھ رہا ہے اور ڈالر کی قیمت میں کمی آ رہی ہے، اس کا کبھی ذکر نہیں کرتے۔ سٹاک مارکیٹ دیکھیں، اکنامک انڈیکیٹرز دیکھیں، تو اس میڈیا کی جو میڈیا نے جو تصویر دکھائی ہے وہ میں آپ کو بتاؤں، اس میں یہ میں جس کانٹیکسٹ میں بات کر رہا تھا، آپ حیران ہو جائیں گے کہ جب یہ انفارمیشن آئے گی کہ کس طریقے کے لوگ اور کتنے بڑے بڑے لوگ، اور وہ کس طرح میڈیا پر بھی چھائے ہوئے ہیں، لیکن حقیقت میں کیا۔ اب آخری میں بات کی طرف آتا ہوں۔ انسداد منشیات کے آج عدالت تھی، اور اس میں جب یہ کہا پروسیکیوٹر نے رانا ثناء اللہ کے حوالے سے کہ جناب آپ ہمیں ڈے ٹو ڈے ہیئرنگ کریں، تو اس پر جج صاحب نے یہ کہا کہ ڈے ٹو ڈے ہیئرنگ کیسے کر سکتا ہوں، میرے پاس تو سٹینوگراف بھی نہیں ہے عدالت کے پاس، اور وہ بھی کسی سے ادھار لینا پڑتا ہے، اور گاڑی میری کھٹارا آپ نے دیکھی ہے کہ میں جس میں آتا ہوں یہاں پہ، کیا ممکن ہے کہ اس میں روزانہ پہنچ پاؤں گا یہاں پہ؟ کیا مطلب تھا ان باتوں کا؟ وسائل نہیں ہے، جو کس کا کام ہے؟ وزارت قانون کا کام ہے۔ کون ہے وہاں پر اس وقت؟ جناب فروغ نسیم صاحب۔ میں کوئی تنقید نہیں کر رہا کسی پہ، لیکن میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں، جو انسداد منشیات کی عدالت، اسی طرح بینکنگ کورٹس کا آپ حال دیکھ لیں، اسی طرح آپ احتساب عدالتوں کا حال دیکھ لیں، جو جتنے ججز ہونے چاہیے تھے وہ نہیں ہیں، اور ان ججز کو جو وسائل ملنے چاہیے تھے وہ نہیں ہے۔ کس نے یہ دینے تھے وسائل؟ وزارت قانون نے دینے تھے۔ کیوں نہیں آپ وہ ججز کو، آپ انسداد منشیات، اور اس میں آپ جج کے پاس سٹینوگرافر بھی نہیں ہے، کیا کس طریقے سے وہ فیصلہ کرے گا؟ کوئی ان کو، آپ اگر آپ کسی سپاہی کو اسلحہ دیے بغیر میدان جنگ میں اتاریں گے تو کیا ہوگا؟ وہ پہلے ہی مرحلے میں دشمن کا شکار ہو جائے گا۔ بہت بری صورتحال جو جج صاحب نے کہا کہ کیونکہ وکیل صاحب نے مجھ سے کہا کہ روزانہ سماعت کریں اس کی، تو اس لیے میں نے یہ جواب دیا، وگرنہ مجھے جواب دینے کی ضرورت نہیں تھی۔ جج صاحب نے، جو انسداد منشیات کے جج ہیں، انہوں نے آج بالکل جو ساری چیز ہے اس کو انہوں نے کھول کے رکھ دیا۔ اور میں آپ سے یہ عرض کرتا ہوں کہ جج کا نام میں دیکھ رہا تھا، شاکر حسن صاحب نے جو سسٹم کے اندر جو لیکیوناز ہیں ان کو انہوں نے ایکسپوز کیا ہے۔ اور یہ دیکھیں، یہ کوئی آج کی بات نہیں ہے، پچھلے کئی سالوں سے، دہائیوں سے ان عدالتوں کو ریسورسز نہیں فراہم کیے گئے۔ کیوں نہیں کیے گئے؟ سب ایک تھے، ملے جلے، ہر کوئی منافع میں حصے دار تھا۔ یہ ہے وہ ایشو جس کی وجہ سے یہ ہمیشہ جرم کر کے بھی اس کی سزا سے بچ جاتے ہیں۔ دوستو اجازت دیں، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں نئی انفارمیشن کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔